ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اسحاق جہلوی صاحب نے روافظ کی مجلس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ خود تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے، خام خواہ اپنے ذہن اور دل کو خراب کریں۔ دیکھ رہے نا، سوال اب شروع سے آ گیا۔ اہل تشیع حضرات سے کھانا پینا جائز ہے، اور اہل تشیع مرد کہہ رہے 20 عورت سے نکاح جائز ہے، ان کی مجالس سننا، ان کے مذہبی پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے۔ آخری جو بات ہے، یہ تو صاحب بات ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح سمجھتے تو کیوں جائیں ان کی مجلسوں میں خواہ مخواہ اپنا ذہن خراب کرنے کے لیے، اور دل خراب نہ جائیں آپ۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک غیر ثابت واقعہ ان کی مجلس میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں مسروق ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ مدینہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، یار مسروق، وہ ٹنڈے والی بات کیا ہے؟ وہ بتا دے، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس آدمی کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانی بیان کی تھی کہ یہ سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا اور لوگوں کے افتراق کے وقت یہ لوگ نکلیں گے۔ خوارج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا اور میں ان کے ساتھ تھا۔ اور پھر ایک آدمی کے بارے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اسے تلاش کیا گیا اور وہ شخص لایا گیا، تو اس کی نشانی وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ اس کا ایک بازو یہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہوگا جو حرکت کر رہا ہوگا، یعنی اس کا بازو جو وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جہلوی صاحب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسروق سے کہا کہ وہ ٹنڈے کے بارے میں بتائیں، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ تو مسروق انہوں نے 50 آدمی پیش کر دیے۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عمرو بن عاص پر لعنت کرے، اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں نے اس حلیے کا بندہ مصر میں قتل کیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اسحاق جہلوی صاحب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول کر یہ چاہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داغدار کریں۔ تو مسروق ایک بہت بڑے عالم ہیں، میں مدینہ گیا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے میں نے پوچھا، مسروق ہے دس دے یار ٹنڈے دی کوئی گل ہے تو ویکھیا؟ انہیں 50 بندے پیش کر دیتے کہ اماں اے 50 بندے گواہی دو سے حلیے دا بندہ نکلیا جہدے اس طرح گوشت سی بازو ہے نہیں۔ اس امیر المومنین ام المومنین نے آخیا کہ عمرو بن عاص تے رب لعنت کرے، اے تے مینوں آندا سی مصر میں اس حلیے دا آدمی قتل کیتا، تو 50 بندے پیش کرتے پہ وہ تے جنگ نہروان مارا گیا۔ یعنی جھوٹ بول بال کے بھی چاہتے سی کہ امیر المومنین علیہ السلام نوں داغدار کیتا جائے۔ یہ واقعہ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین 6744 نمبر پر موجود ہے۔ یہ واقعہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس کی سند میں سلیمان بن مہران علامش مدلس ہیں اور انہوں نے سماع کی صراحت نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ کس سے سنا ہے؟ بلکہ جہلوی صاحب کے نزدیک بھی آمش مدلس ہیں، انہوں نے ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں آمش کے بارے کہا کہ آمش مدلس ہے اور انہیں تدلیس کی بیماری تھی۔ اصل استاد کو گرا دیتے تھے، دیکھا کہ استاد کمزور ہے، اسے گرا دیا اور اوپر والے راوی سے روایت کر دی۔ آمش مدلس ہے، بندہ عالم ہے، ٹھیک ہے، اصل استاد چھپا دیا۔ بیماری یہ تدلیس آندن کہ ویکیا جا مولا نہ لیا جے تو سنو کچا انہوں چھڑ دو اس لیے میں روا دو، یہ تدلیس کا ہے۔ یعنی یہ واقعہ جہلوی صاحب کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہے، لیکن انہوں نے رافضیوں کی مجلس میں انہیں خوش کرنے کے لیے بیان کر دیا ہے، اور اس میں سلیمان بن مہران جسے جہلوی صاحب مدلس سمجھتے ہیں، حدیث کی صحت کے لیے جسے جہلوی صاحب مضر سمجھتے ہیں، اس علت سے جہلوی صاحب نے صرف نظر کر لیا، لہذا یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔
سلیمان بن مہران علامہ مدلس ہیں اور انہوں نے سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔